الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ سورۃ مرسلات جو کہ 29ویں پارے میں موجود ہے، مکی صورت ہے۔ اس کی آیات کی تعداد 50 اور رکوع کی تعداد 2 ہے۔ اس سورت پاک کی ابتدا میں 5 قسمیں کھا کر فرمایا ہے کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ یقیناً ہونے والی ہے، یعنی قیامت اور حساب و جزا کا معاملہ ہو کر رہے گا، اس میں تخلف نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد یہ سورت ان نشانیوں کو بیان کرتی ہے جو قیامت کے قریب واقع ہوں گی، یعنی ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیے جائیں گے اور رسولوں کو مقررہ وقت پر لایا جائے گا۔ قیامت کے دن کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفصل کہا ہے۔ یوم الفصل اس لیے کہا ہے کہ اس دن میں مخلوق کے درمیان عدل و انصاف پر فیصلہ کیا جائے گا۔ قیامت کو یوم الفصل قرار دینے کے بعد اسے جھٹلانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کی تباہی ہے۔ یہ آیت مبارکہ اور یہ الفاظ اس سورت پاک میں 10 بار آئے ہیں۔ اس تکرار کا مقصد تخفیف اور ترہیب ہے۔ اس کے علاوہ یہ سورت مجرمین سابقین کا ذکر کرتی ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے تباہ و برباد کر دیا، اور مخاطبین سے سوال کرتی ہے کہ کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، پھر مختلف مراحل سے گزار کر خوبصورت انسان بنا دیا۔ بوس بعد الموت کے بعد حسی دلائل بھی یہاں مذکور ہے جن سے ثابت کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو زمین کو مردوں اور زندوں کو سمیٹنے والی بنا سکتا ہے اور میٹھے پانی سے سیراب کر سکتا ہے، وہ دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اگلی آیات مبارکہ میں مکذبین اور متقین کے الگ الگ انجام کا بیان ہے۔ مکذبین کو بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف لے جایا جائے گا اور متقین کو ٹھنڈے سائے اور بہتے چشموں کے پاس جگہ دی جائے گی۔ آخری آیات مبارکہ میں دوبارہ مجرموں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ کھا پی لو اور تھوڑے سے مزے اڑا لو، بالآخر تمہارے کے لیے ہلاکت اور تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔